بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ابو علی سینا کے بارے میں بتائیں گے۔ ابو علی سینا نامور مسلم طبیب اور فلسفی تھے۔ آپ کا مکمل نام ابو علی الحسین بن سینا ہے۔ آپ کو مسلم دنیا کا ارسطو بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم ابو علی سینا کا شمار ہارون رشید کے زمانے میں سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں کیا جاتا ہے۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابو علی سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ، نفسیات، ارضیات، اسلامی حیات، منطق، ریاضی اور شاعری پر بہت سی کتابیں تحریر کی۔ ابو علی سینا 450 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں القانون اور الشفا بہت مشہور ہے۔ انہیں فادر آف ماڈرن میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ ابو علی سینا 980 عیسوی میں موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب پیدا ہوئے۔ بخارا اسلام کے سنہری دور میں کئی صدیوں تک علوم و فنون کا چمکتا ستارہ رہا۔ ابو علی سینا کی کتاب القانون فی الطب مدتوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی، اور کتاب الادویہ بھی طب کی مشہور کتاب تھی۔ ابھی ان کی عمر 6 برس تھی کہ یہ اپنے گاؤں سے بخارا شہر آ گئے۔ یہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد نے بھی انہیں اسی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، مگر ہونہار ابو علی سینا نے 10 برس کی عمر میں قرآن، فقہ اور ادب کا مطالعہ مکمل کر لیا، اور پھر دیگر علوم عقلیہ کی طرف مائل ہوئے۔ عبداللہ الناطفی سے منطق، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی ادب اور طبیعیات کا مطالعہ شروع کیا، اور بہت جلد اپنے اساتذہ پر سبقت لے گئے۔ 16-17 سال کی عمر میں ابو علی سینا نے بخارا کے حکمران نوح بن منصور کا علاج بڑی کامیابی کے ساتھ کیا۔ اس کے عوض اسے کتب خانہ شاہی کا محتمم مقرر کیا گیا۔ انہوں نے ایک ہی برس میں سارا کتب خانہ چھان مارا۔ براہ راست مشاہدوں اور تجربوں کی بنیاد پر وہ اپنی تعلیم کی تکمیل بھی کرتے رہے۔ اگلے ہی برس حاکم بخارا فوت ہو گیا۔ اس وجہ سے ابن سینا کو اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ 1001 عیسوی میں ابو علی سینا خوارزم پہنچے اور علی بن مامون کے دربار میں گئے۔ یہاں ان کی ملاقات دیگر علماء سے ہوئی۔ البیرونی، العراقی اور ابو الخیر کے ساتھ اکثر مباحثے ہوتے رہے۔ یہاں سے عراق اور 1009 میں جرجان کا رخ کیا۔ وہ کبھی بھی ایک جگہ نہ رہ سکے۔ جہاں بھی گئے راستے کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ آخری 14 برس انہوں نے علاء الدولہ کے ہاں گزارے۔ اس عرصے میں وہ زیادہ تر بیمار ہی رہے۔ بالآخر ہمدان میں مرض کولنج کی وجہ سے وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 57 سال 57 ایئرز تھی۔ ابن سینا نہ صرف ایک تجربہ کار طبیب تھے بلکہ بیک وقت ایک سائنسی اور علمی محقق، ایک استاد اور شاہی دربار کے سیاسی اور انتظامی امور کے نگران بھی تھے۔ ابن سینا کی تصنیف کردہ 450 کتابوں میں سے اب صرف 220 کتابیں ہی بچی ہیں۔ ان میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جو اپنی اہمیت اور حجم کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ کتاب القانون فی الطب کو انگریزی میں کینن آف میڈیسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1025 میں پہلی بار ایک ضخیم اور بہت موٹی کتاب شائع ہوئی، جس میں الفاظ کی تعداد 10 لاکھ کی ناقابل یقین حد تک تھی۔ اس کتاب میں ابن سینا نے قدیم زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے کا تمام علم طب ایک جگہ جمع کر دیا۔ یعنی کہ یہ میڈیکل کے علم کا ایک انسائکلوپیڈیا بن گیا۔ اس میں حکیم بقراط، جالینوس کے وقت کی تھیوریز اور طریقہ کار شامل تھے، بلکہ اس کے علاوہ چینی، ہندوستانی اور فارسی میڈیکل طریقہ علاج بھی موجود ہے۔
یہ کتاب اپنی اشاعت کے 600 سال بعد تک دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ بعد میں اسے لاطینی زبان میں 5 جلدوں پر مشتمل کتابوں میں شائع کیا گیا۔ ابن سینا نے اپنے وقت میں اسپتالوں کے نظام کو رائج کیا۔ بہت تفصیل سے مختلف بیماریوں پر لکھا۔ مریض کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے بے ہوش کرنے کے عمل میں مزید نفاست پیدا کی۔ ابن سینا نے 1000 سال پہلے ڈپریشن کو ایک مرض قرار دے دیا تھا اور اس کے علاج پر بھی توجہ دی تھی۔ 11ویں صدی میں ایران میں طاعون کی بیماری پھیلی تو ابن سینا نے شہر کے لوگوں کے لیے خاص ہدایات جاری کر دی۔ جگہ جگہ اعلان کر دیا گیا کہ لوگ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، رش والی جگہوں پر نہ جائیں، اپنے کپڑے اور سرکے سے دھوئیں۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ بیمار افراد کو باقی لوگوں سے 40 دن تک الگ رکھا جائے۔ ان باتوں کا ذکر قبل از مسیح میں بھی ملتا ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جہاں کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ وہیں رکے رہیں اور باہر کے لوگ بھی اس جگہ نہ جائیں۔ آپ کا قول ہے کہ بیماری کا تصور کرنا نصف بیماری ہے، سکون اور اطمینان نصف مرہم ہے، اور صبر و تحمل ہی علاج کی ابتدا ہے۔ ابن سینا نے اپنی وفات سے پہلے غلام آزاد کیے، اپنی جمع پوجی خیرات کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔